السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الی یوم الدین۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ایک اہم گفتگو لے کر کے حاضر ہیں۔ ایک اہم سوال ہے، آج کی مجلس میں اسی سوال کا جواب دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھیں۔ نماز نہ پڑھنا دو وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص خود کو مسلمان کہے اور نماز کی فرضیت کا منکر ہو، نماز کا مذاق اڑاتا ہو، شرعی احکام کا مذاق اڑاتا ہو، اور وہ کہتا ہو کہ اللہ رسول نے نماز ہی فرض نہیں کی ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں جملہ علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایسا شخص وہ اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن عبادات میں ایک اہم فرض نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ خارج اسلام ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا شخص مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا میں شاید ہی پایا جائے یا بہت ہی نہ کے برابر ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی بات تو چھوڑ دیجیے، اب رہے وہ لوگ جو نماز کی فرضیت کے اقراری بھی ہیں، نماز کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود سستی، کاہلی، غفلت یا اپنی دنیاوی مصروفیات کی بنیاد پر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک ضابطہ یہ یاد رکھیں۔ دیکھیے، اگر آپ ایک ایسا سماج بناتے ہیں جس سماج میں لوگوں کے اوپر شراب پہ پابندی ہو، چوری پہ پابندی ہو، بدکاری پہ پابندی ہو، آپ کے بنائے ہوئے سماج میں اگر کوئی شخص چوری کرے یا شراب پیے یا بدکاری کرے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پہل اسے سمجھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو آپ پنچایت بیٹھاتے ہیں، کچھ اس پہ پابندیاں عائد کرتے ہیں، کچھ جرمانے عائد کرتے ہیں، بسا اوقات ایسے شخص کو سزا بھی دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک ایسا سماج بنایا ہے جس سماج کے لوگ شراب نہیں پیتے، شراب پینے پہ آپ نے پابندی لگا رکھی ہے۔ اب ایسے سماج میں اگر کوئی شخص شراب پینا شروع کر دے تو اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی شراب پینا شروع کر دیں گے، اس طرح سماج میں فساد بپا ہوگا اور آپ نے جو ایک پاکیزہ ماحول بنایا تھا وہ ماحول خراب ہوگا۔ دیکھیے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی کوششوں سے اللہ کے فضل سے ایک ایسا سماج بنایا تھا جس سماج میں لوگ اللہ کی وحدانیت کے اقراری ہوں، اللہ ہی کو اپنا معبود مانتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج بنایا تھا وہ سماج یہ تھا کہ اس سماج کا ہر فرد، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر عاقل ہے، بالغ ہے، ہوش مند ہے تو ایسی صورت پہ اس پہ نماز فرض ہے، ہر شخص نماز پڑھتا تھا۔ اب ایسی صورت میں اگر کوئی شخص ایسے سماج میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، نمازیوں کا سماج، ایسے سماج میں اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چھوڑ دے اور نماز نہ پڑھے تو یقیناً ایسا شخص مجرم گردانا جائے گا اور اسے سزا ملنی چاہیے۔ دیکھیے، علماء اسلام کا اس بارے میں کیا موقف ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، فقہی مکاتب جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، احناف ہے، شوافع ہے، مالکیہ ہے، حنابلہ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس بارے میں دریافت کیا گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علماء احناف نے یہ مسئلہ بتایا کہ پہلے اسے نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے گی۔ اگر وہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے
تو ایسے شخص کو فاسق گردانا جائے گا، کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری چیز، اگر اس کے باوجود بھی وہ مصر ہے نماز نہ پڑھنے پہ تو اسے مارا جائے گا، اور جب ضرورت پیش آئے گی تو اسے قید میں رکھا جائے گا۔ یہی معاملہ حنابلہ کے یہاں بھی ہے، مالکیہ کے یہاں بھی ہے کہ وہ ایسے شخص کو فاسق گردانتے ہیں اور سخت سزا کے قائل ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تو امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے یہاں اس کی سزا قتل بتائی گئی ہے۔ دیکھیں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہ قرآن و احادیث میں موجود ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا ہے کہ جب کل قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو جو لوگ جہنم میں گئے ہوں گے جنتی ان سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ قرآن کے الفاظ ہیں، ما سلککم فی سقر، کہ اے جہنمیوں تمہیں کون سی چیز لے کر کے جہنم میں گئی؟ تو جہنمی جنتیوں کو جواب دیں گے، قالو لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر میں قرآن مجید میں یہ صاف صاف بیان فرما دیا ہے کہ دوزخ میں جانے کی ایک بڑی وجہ نماز نہ پڑھنا ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز نہ پڑھنے والے ہی نہیں، بلکہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور بلا کسی عذر کے سستی اور کاہلی کی بنیاد پہ جماعت میں شریک نہیں ہوتے، تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور حضور کے جلال کا کیا عالم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کی خواہش ظاہر کی جو با جماعت نماز نہیں پڑھتے۔ تو سوچے کہ جو لوگ سستی اور کاہلی کی بنیاد پر جماعت میں شریک نہیں ہوتے، نماز پڑھتے ہیں جماعت میں شریک نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جلا دینے کی خواہش ظاہر فرما رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے تعلق سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر ناراض ہوتے ہوں گے۔ بلکہ ایک بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ آپ دیکھیں، 5 وقت کی نماز نہیں، صرف ایک وقت کی نماز چھوٹ رہی ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے تمام اعمال، تمام نیکیاں برباد ہو جائیں۔ تو دیکھیں، جو لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کے اعمال کا کیا ٹھکانہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چلا آیا ہے کہ لوگ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں اور نوافل میں مگن ہو جاتے ہیں۔ شب برات کا موقع آ جائے، شب قدر کا موقع آ جائے، شب معراج کا موقع آ جائے یا اور بھی دوسرے مواقع پہ نفل کی کثرت کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ فرائض کی پابندی نہیں کرتے۔ ایسی نمازوں کے تعلق سے فقہا اور علماء بتاتے ہیں کہ یہ نمازیں اس وقت تک معلق رہیں گی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گی جب تک انسان اپنے ذمے کے فرائض نمازیں ادا نہ کر لے۔ تو ہمیں فرائض پہ توجہ دینی چاہیے، نماز پہ توجہ دینی چاہیے، جماعت کی پابندی پہ توجہ دینا چاہیے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج بنایا تھا وہ سماج نمازیوں کا سماج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی یہی نشانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج بنایا ہے، ہم اپنی جد و جہد سے، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے اس سماج کی خوبیوں کو باقی رکھیں۔ اگر ہمارے سماج میں برائیاں پنپ رہی ہیں تو ہم ان برائیوں کا خاتمہ کریں، نہ کہ ان برائیوں کو بڑھاوا دیں۔ اس لیے کہ آنے والی نسلیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائے ہوئی سماج سے بے بہرہ رہ جاتی ہیں، نماز سے غافل رہتی ہیں، سچائی سے غافل رہتی ہے، شراب نوشی کے عادی بنتی، تو اس میں ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر برائی سے بچائے، کیونکہ وہی برائیوں سے بچانے والا ہے، وہی نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی سے نیکیوں کی توفیق کے امیدوار ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔